سلمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک بھرپور جواب دیا ہے، آپ کی نظر میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب بھارت کی فضائی حدود بند کی گئی تھی تب بھارت کو $80 ملین کا نقصان ہوا تھا۔ کتنا نقصان برداشت کر سکتا بھارت؟ دیکھیں، پہلے تو ذرا مودی صاحب کو جان لیں کہ مودی صاحب ہے کیا ہے، کہ یہ جو وہاں کی لیڈرشپ ہے یہ RSS کے ایجنڈے پہ سرگرم ہے۔ RSS کا ایجنڈا کیا ہے؟ انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے۔ اور جب سے مودی صاحب برسِ اقتدار آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ بھارت کی تصویر جو تھی لبرل ڈیموکریٹ کی تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد سے بھارت کی پہچان انتہا پسندی اور شدت پسندی بنی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے خود بین الاقوامی میڈیا بچر آف گجرات کہتا تھا، کہ جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے تو وہاں پر 2200 مسلمانوں کا قتل عام اس شخص نے کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں نے انہیں بلیک لسٹ کیا تھا کہ یہ ان کے ملک میں نہیں جا سکتے تھے۔ اور جانا کب شروع کیا؟ کہ جب یہ پرائم منسٹر بنے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ جی پاکستان کا جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ یہ حقیقت پسندانہ بھی ہے، جرأت مندانہ بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سینٹ کے اندر آنے والی متفقہ ریزولوشن سب سے اہم بات ہے، اس لیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے اس اعلامیہ کی تائید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جارحانہ عزائم کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ اور ایک انگریز مورخ نے کہا تھا کہ جنگ سے بچنے کا جو مکمل ایک آپشن ہے وہ جنگ کی تیاری ہے۔ اور آج پاکستان یکسو ہے، سنجیدہ ہے اس حوالے سے کہ جی اگر بھارت نے پاکستان کے اندر جارحیت مسلط کی، ویسے تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر جارحیت مسلط کر سکے۔ 2019 میں اس نے چیک کیا تھا کہ پاکستان کس پوزیشن میں ہے۔ آپ کو یاد ہے بالا کوٹ کے مقام پر اس نے شب خون مارا تھا، اور پاکستان کی ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر اس کے وہ دونوں جہاز جو انہوں نے پاکستان کی سرزمین کی خلاف ورزی کی تھی اسی کی سرزمین پہ دے مارے تھے۔ یہ صرف وہ جہاز نہیں دے مارے تھے، یہ دراصل یہ پیغام تھا کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، یہ جارحیت نہیں کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد مودی سرکار کی جانب سے ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی مخالف پروپیگنڈا کر کے انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی مقبولیت جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کہ میں آپ کو اس مرحلے پہ میں نے آپ کو مودی مائنڈ سیٹ تو بتا دیا کہ کیا ہے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے، یہ 4 مہینے پہلے چھپی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، پاکستان پہ، بنگلہ دیش کے اندر یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اور ٹارگٹ کلنگ اس کا وتیرہ ہے، ایک مخصوص ٹارگٹ کلنگ یہ کرتا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ہائی کمشنر انہوں نے کینیڈا سے نکالا، اس کا سفارتی عملہ وہاں سے نکالا، اور آپ نے کہا کہ جی یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت مودی صاحب کی کوئی تصویر اچھی نہیں جا رہی، اور دوسرا اس خطے کی سیاست میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے جب پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم افغانستان کے وزٹ پہ گئے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق اس میں چین نے ایک اچھا رول ادا کیا ہے، جس سے بھارت پریشان ہے۔ پریشان اس لیے ہے کہ اس نے تو بڑی توقع لگائی ہوئی ہے افغانستان سے، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ لیکن مودی صاحب تو اس کے برعکس سوچتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہماری ایک بڑی اچھی شناخت ہو گئی ہے، عرب ممالک میں ان کے وزٹ ہو رہے ہیں، ابھی سعودی عرب کے وزٹ پہ تھے وہ جو مختصر کر کے دیکھیں، میں نے آپ کو اس لیے یہ بات بتائی تھی کہ واشنگٹن پوسٹ ایک کریڈیبل اخبار ہے، اور دہشت گردی دیکھیں دنیا کی اپنی ایک اس حوالے سے موقف ہے دہشت گردی کے حوالے سے، وہ جس کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ شخص تو شائننگ انڈیا کے نام پہ برسکدار آیا تھا، کیا آج ہندوستان کے اندر اقلیتوں پہ اس نے عرصہ یہاں تنگ نہیں کیا ہوا ہے؟ مقبوضہ وادی کے اندر ہم کہتے ہیں جی دنیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ٹچی ہے، کہ آج کشمیر اور کشمیر کے مقامات دیکھیں کہ جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں وہاں پر 8 لاکھ فوج آپ کی مسلط ہے، چپے چپے پہ کشمیری کہیں جا نہیں سکتے، 10 جگہ پہ ان کی تلاشی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تو ان کی فوج کی سب سے بڑی نااہلی ہے کہ اگر جہاں پر یہ واقعہ ہونے کے بعد خود ان کی اپوزیشن بلیم کر رہی ہے اور تنقید کر رہی ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ آپ ذرا کشمیر کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کشمیری کیا کہہ رہے ہیں بھائی ان کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ایکس آرمی چیف کہتا ہے کہ اس مسئلے کا سیاسی حل نکالے، کہ فوج، بھارتی فوج کے خلاف کشمیریوں کے چہرے پہ ایک نفرت ہے
میں سمجھتا ہوں یہ مقبوضہ کشمیر اس جنوبی ایشیا کا ایک سلگتا ہوا ایشو ہے، یہ حل نہیں ہوگا تو پھر معاملات آگے کی طرف نہیں چلیں گے، اور مودی جو ہے یہ بھارت کا گورباچوف ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، میرا سوال یہ ہے کیا اس واقعے نے قوم کو، ہماری سیاسی قوتوں کو متحد کر دی ہے؟ میرا خیال ہے میں تو بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، یہ کریڈٹ نریندر مودی کا ہے۔ جب سے وہ بستقدار آئے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے، نریندر مودی سے پہلے ہمارے یہاں سے دانشوروں کے وفد جایا کرتے تھے، اور اچھی ان کے، جب سے یہ شخص آیا ہے اس وقت سے پاکستانی عوام یکسو ہوئے ہیں، سنجیدہ ہوئے ہیں بھارت کے طرز عمل کے حوالے سے، کہ خورشید قصوری جیسا آدمی، اس کے کتاب کی تقریب تھی بھارت میں، اور وہ جو ان کا منتظم تھا کلکرنی صاحب، جنہوں نے یہ تقریب اس کا چہرہ کالا کر دیا تھا، دراصل وہ بھارت کا اپنا چہرہ کالا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے سینٹ کے اندر یہ ریزولوشن آئی ہے، لیکن پاکستانی پرائم منسٹر کو، قومی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ دیکھیں اصل پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے جو لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ پیدا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک قومی جذبہ اور ولولہ پاکستان کو بھی ہر حوالے سے بقا اور سلامتی کی ضمانت بھی دیتا ہے، اور بھارت کو بھی ایک میسج جائے گا کہ یہاں پر ایسی حرکت نہیں کرنی، اور میں یقین سے کہتا ہوں جارحیت وہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی خباثت کر سکتا ہے دہشت گردی کی صورت میں۔